جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تقریباً 4 بجے عمران نے دانش منزل سے جولیانا فٹر واٹر کو فون کیا اور دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ میں کئی بار آپ کو رنگ کر چکی ہوں جناب۔ میں دانش منزل سے بول رہا ہوں، کیا خبر ہے؟ سفیر وہاں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ اس نے کسی عمارت کے فون کی لائن خراب کر دی اور پھر محکمہ ٹیلی فون کے مستری کی حیثیت سے عمارت میں داخل ہو گیا اور اس وقت تک وہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ وہاں سے واپس نہیں آیا بلکہ عمارت ہی میں چھپ گیا ہے۔ مگر یہ کیا؟ اس نے یہ حرکت محکمہ ٹیلی فون کی وساطت سے کی ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ کبھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا، چونکہ اسے عمارت ہی میں چھپا رہنا تھا، اس لیے اس نے محکمہ ٹیلی فون کے کسی آفیسر سے گٹھ جوڑ کر کے یہ حرکت کی تھی، ورنہ بعد میں اصل مستری کے پہنچنے پر پانڈا پھوٹ جاتا اور وہ لوگ محتاط ہو جاتے۔ واقعی وہ بہت چالاک ہے۔ تنویر کا معاملہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا، لہٰذا میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ خود کو تنویر پر ظاہر نہ کرے۔ جولیا، تم سچ مچ بے حد عقل مند ہوتی جا رہی ہو، لیکن کیا تنویر وہاں سے نکل آنا چاہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ صفدر کا بیان ہے کہ وہ بے حد اکتایا ہوا نظر آتا ہے۔ عمران نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ تھوڑے توقف کے ساتھ اس نے اسے بلیک زیرو کے فون نمبر بتا کر کہا، اب مجھے اس نمبر پر رنگ کرنا۔ تو بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ آج رات اسے بے حد مشغول رہنا تھا، اسی لیے اس نے جولیا کو بلیک زیرو کے نمبر بتا دیے تھے۔ وہ بحیثیت X2 جولیا کی کالیں ریسیو کر کے اطلاعات نوٹ کرتا رہتا اور پھر جب بھی موقع ملتا عمران براہ راست اس سے معلومات حاصل کر لیتا۔ وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں واپس آیا جہاں ٹیکسی ڈرائیور قید تھا۔ کیوں؟ کیا تم خاموش ہی رہو گے؟ عمران غرایا۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تم ہیف ٹریک کو بھی نہیں جانتے؟ ہیف ٹریک؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ پھر عمران نے اس کے چہرے کی رنگت زرد ہوتے دیکھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ اب اگر آپ نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو یہ میرے لیے بالکل فضول بلکہ انتہائی خطرناک ہوگا، وہ مزمل آواز میں بولا۔ کیوں؟ اگر آپ ہیف ٹریک تک پہنچ گئے ہیں اور اسے کسی طرح اس کا علم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ میں ہی ہوں، پھر نتیجہ جو کچھ بھی ہوگا ظاہر ہے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ لوگ مجھے پاتال سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے، وہ ایسے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ تو تم ایسی صورت میں خود کو یہاں محفوظ تصور کرتے ہو، اسی وقت تک جب تک ان لوگوں کی رسائی یہاں تک نہ ہو۔ یہاں ان کی رسائی ناممکن ہے، تب میں اپنی بقیہ زندگی اس چوہے دان ہی میں بسر کر دینا بہتر سمجھوں گا۔
لیکن ان کے متعلق کچھ بتانا بھی پسند نہ کرو گے؟ جو کچھ بھی مجھے معلوم ہے ضرور بتاؤں گا۔ وہ انتہائی پراسرار اور حیرت انگیز لوگ ہیں اور انہیں کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ان کے متعلق اپنی معلومات کی حد تک بتا بھی دوں تو آپ ان کے خلاف ثبوت نہیں مہیا کر سکیں گے، مجھے یقین ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، ان کے پاس حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ چیزوں سے مراد ہے سائنٹیفک ایجادات، اور میں ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ کس ملک کے جاسوس ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ ویسے ان دنوں ان کی توجہ کا مرکز ڈاکٹر داور کی ایٹمی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر پلکیں جھپکائیں اور وہ کہتا رہا، وہ لوگ چوروں کی طرح تجربہ گاہ میں داخل ہو کر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر داور کو شبہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ آج کل راتیں بھی تجربہ گاہ ہی میں گزارتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کی موجودگی میں بھی تجربہ گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے باہر ہی سے تجربہ گاہ کے اندر ایک قسم کی بے رنگ و بو گیس منتشر کر دیتے ہیں۔ بس اندر جو کوئی بھی موجود ہو، اس گیس کے اثر سے اس کا سو جانا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک دن ان کی کوئی چیز تجربہ گاہ میں گر گئی تھی جس کا احساس انہیں اس وقت تک نہیں ہو سکا، لیکن جب وہ چیز ایک سرخ رنگ کے پیکٹ میں رکھ کر محکمہ سوداگر ثانی کے ڈائریکٹر جنرل کو بھجوائی گئی تو انہیں اس کا علم ہو گیا اور وہ اسے حاصل کر لینے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ چیز ڈاکٹر داور نے اپنے اس شعبے کے تحت ڈائریکٹر جنرل کو بھجوائی تھی کہ تجربہ گاہ میں کوئی نامعلوم آدمی پراسرار طور پر داخل ہو کر ان کی مشینوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہاں گر جانے والی چیز کیا تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ایسی ہی تھی کہ ڈاکٹر داور جیسے سائنٹسٹ کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اوہ، بولو بھی، کیا چیز تھی؟ نام میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے دیکھا ضرور ہے اور اس کے استعمال سے بھی واقف ہوں۔ مجھے شاید ان کی لا علمی میں اس کا استعمال معلوم ہو گیا تھا، ورنہ شاید وہ تو مجھے اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے۔ آج بھی مجھ سے انہیں یہی توقع ہوگی کہ اگر میں اس سرخ پیکٹ کو حاصل کر سکا تو اسے کھولے بغیر ہی ان تک پہنچا دوں گا۔ ٹھہرو، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس سامنے والی دیوار پر ایک سبز رنگ کا بلب روشن ہوتے اور بجھتے دیکھ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپریشن روم میں فون پر کسی کی کال آئی تھی۔ وہ اسے انتظار کرنے کا اشارہ کرتا ہوا ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نکل گیا۔ سنہری لڑکی نے شمی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فیگراس میں جا بیٹھی۔ آج بھی اس نے اس کا دل توڑ دیا تھا، یعنی اس کے ساتھ اس کے گھر جانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ شمی کو بڑا افسوس تھا۔ آج بھی وہ نوکروں کو بنگلے سے ٹال دینے میں کامیاب ہو گئی تھی اور سارے انتظامات مکمل تھے۔ آج پھر سنہری لڑکی نے باتوں ہی باتوں میں سارا وقت ختم کر دیا تھا اور پھر یک بیک چونک کر بولی تھی کہ اب اسے واپس چلا جانا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سیارے کے کسی ویران حصے میں جا پڑے۔ شمی دور ہٹ گئی۔ فیگراس زمین سے صرف 1 گز بلند ہو کر معلق ہو گیا۔ شمی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ دفتن وہ پھر زمین پر گرا اور لڑکتا ہوا سمندر میں جا پڑا۔ شمی نے ٹارچ روشن کی اور گرتی پڑتی کنارے کی طرف بھاگی، لیکن پانی کی سطح پر کچھ بھی نہ نظر آیا، البتہ بڑی بڑی لہروں کا دائرہ دور تک پھیل رہا تھا۔ تو وہ غرق ہو گئی، شمی نے سوچا اور بری طرح کانپنے لگی۔
ٹارچ اب بھی روشن تھی اور روشنی کا دائرہ پانی کی سطح پر تھا۔ شمی کا دل بھر آیا اور اس کے گالوں پر موٹے موٹے قطرے ڈھلکنے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن اس نے اپنے ذہن کو قابو میں رکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سنہری لڑکی کے لیے کیا کرے۔ کیا وہ اب اسے دوبارہ نہیں ملے گی؟ کبھی نہیں۔ نہ جانے کیوں، اس کا تصور بھی اس کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ آخر وہ اس کی تھی کون؟ کیا خون کا کوئی رشتہ تھا؟ پھر وہ وہیں خیالات میں کھوئی رہی۔ ٹارچ اب بھی روشن تھی اور روشنی کا دائرہ پانی کی سطح پر تھا۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ کوئی تیرتا ہوا کنارے کی طرف آ رہا ہے۔ شمی کا دل دھڑکنے لگا اور پھر وہ ڈر گئی، کیونکہ وہ ایک عجیب قسم کا سمندری جانور تھا، ایک بہت بڑے کیکڑے سے مشابہ۔ پھر وہ پوری طرح ٹارچ کی روشنی کے احاطۂ عمل میں آ گیا، اور دوسرے ہی لمحوں میں شمی کا دل خوشی سے ناچ اٹھا، کیونکہ آنے والے نے اپنے چہرے سے حفاظتی نقاب ہٹا دیا تھا۔ یہ سنہری لڑکی تھی، مگر اس کے چہرے سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ شمی بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے اس کی سسکیاں سنی۔ سنہری لڑکی کسی ننھی سی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ چلو، خدا کے لیے اب تو چلو، میرا خیال ہے کہ تمہاری اڑنے والی مشین غرق ہو گئی۔ شمی نے کہا، لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، اور شمی کی دانس میں دیتی بھی کیسے، کیونکہ اس کے کانوں پر کیپلٹیگاز کے ہیڈ فون نہیں تھے۔ شمی اسے گھر کی طرف کھینچنے لگی۔ سنہری لڑکی نے رضامندی نہیں ظاہر کی، بلکہ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شمی اسے بنگلے میں لے آئی، سیدھی اپنی خوابگاہ میں لیتی چلی گئی۔ سنہری لڑکی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اب وہ رو تو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ شمی نے اشارہ سے اسے غوطہ خوری کا لباس اتارنے کو کہا، اور سنہری لڑکی اس طرح چونکی جیسے اسے اب احساس ہوا ہو کہ اس کے جسم پر غوطہ خوری کا لباس موجود ہے۔ اس نے غوطہ خوری کا لباس اتار دیا، لیکن اب اس کے جسم پر وہی لباس نظر آ رہا تھا جسے دیکھ کر کچھ دن پہلے شمی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے اپنا سلیپنگ گاؤن اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شمی سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کا غم کیسے بٹائے گی، کیونکہ خیالات کی ترجمانی کرنے والی مشین کیپلٹیگاز اب اس کے پاس نہیں ہے۔ بیچاری لڑکی۔ شمی کا دل پھر بھر آیا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی کہ آنسو نہ نکلے۔ سنہری لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن وہ غوطہ خوری کا لباس الٹنے لگی، پھر اس کے استر میں لگے ہوئے ایک جیب سے کیپلٹیگاز کے سیٹ نکالے۔ اوہو، یہ بہت اچھا ہوا، خدا کا شکر ہے کہ تم انہیں بچا لائیں۔ شمی بے ساختہ بولی۔ اس نے جھپٹ کر ایک سیٹ اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنے چہرے اور کانوں پر چڑھا رہی تھی۔ دوسری طرف سنہری لڑکی بھی سیٹ پوزیشن میں لا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی اچھی لڑکی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا تھا؟ فگراز سمندر میں غرق ہو گیا، اب میرے فرشتے بھی اسے نہیں نکال سکتے۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ اچانک اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں کیسے واپس جاؤں گی؟ میں تمہارے لیے بے حد مغموم ہوں۔ پاپا سے کہوں گی وہ تمہیں اپنی بیٹی بنا دیں۔ ناممکن، میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، کبھی نہیں، میں خودکشی کر لوں گی۔ ضد نہ کرو،
کچھ بھی ہو، یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ بس یوں ہی، مجھے اس پر مجبور نہ کرو۔ میرے لیے اب مر جانے کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگر میں تمہیں دوسروں سے چھپاتی رہوں، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دن اور زندہ رہ سکوں۔ شمی نے سوچا کہ وہ آہستہ آہستہ اسے راہ پر لے آئے گی۔ فی الحال اس مسئلے پر اسے بحث نہ کرنی چاہیے۔ اسے وہ تہہ خانہ یاد آئے جو ڈاکٹر داور نے اس بنگلے میں کچھ ایسے سائنٹیفک طریقے سے بنوائے تھے کہ ان میں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور مہینوں آسمان دیکھنے کی خواہش کیے بغیر ان میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ وہ تہہ خانے کیوں بنوائے گئے تھے، اس کا علم شمی کو نہیں تھا۔ میں تمہیں اس طرح چھپاؤں گی کہ کسی پرندے کی نظر بھی تم پر نہ پڑ سکے گی۔ شمی نے اس سے کہا۔ یہ کیسے ہو سکے گا سنہری لڑکی؟ نہایت آسانی سے۔ شمی نے کہا۔ اس عمارت کے نیچے بڑے عمدہ تہہ خانے ہیں، تم ان میں یہی محسوس کرو گی کہ اپنے آرام دہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ ایئر کنڈیشن اور نہ جانے کیا کیا الا بلا ہے۔ بہرحال ان میں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، خواہ تم سال ہر سال ان میں قیام کرو۔ سنہری لڑکی شمی کے ہاتھ چومنے لگی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔